نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ہم آپ کے سامنے بڑے ہی اہم سوالات اور ان کے جوابات کا سلسلہ پیش کیے ہوئے ہیں۔ سوالات انتہائی اہم ہیں اور ان کے جوابات بھی یقیناً ہمارے لیے سیکھنا اہم ہیں۔ سوال یہ ہے کہ شیخ عبداللہ الجبرین جو کہ سعودی فتاوی کمیٹی کے ممبر ہیں، ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ ہم 4 شخص جنگل میں رہتے تھے کہ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ ہم میں سے ایک نے اذان کہی اور نماز پڑھائی، لیکن دوسری رکعت میں اس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی۔ جب ہم میں سے ایک شخص نے اسے سبحان اللہ کہہ کر متنبہ کیا تو پھر بھی امام نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی بلکہ سورۃ الکافرون پڑھ لی، اور پھر نماز ختم کرتے ہوئے سجدہ سہو بھی نہیں کیا۔ تو اس موضوع پر ہمارے درمیان بحث ہوئی۔ اب اس سوال کا جواب پوچھا جا رہا ہے شیخ عبداللہ الجبرین سے۔ جواب یقیناً بڑا علمی جواب دیا گیا ہے اور بڑی سمجھداری کے ساتھ آئیے ہم بھی اس جواب کو سنتے ہیں۔ یہ مذکورہ نماز جو ہے، یہ شیخ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ باطل ہے، نماز جائز نہیں ہے، ختم ہو گئی، نماز رد ہو گئی، اور اسے دوبارہ پڑھنا لازم ہے، کیونکہ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی گئی۔ مقتدیوں پر واجب تھا کہ امام کو سورہ فاتحہ کے حوالے سے یاد دلاتے۔ مثلا ان میں سے ایک سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیت پڑھ دیتا، اس سے امام کو یاد آ جاتا۔ اگر وہ حالت قیام میں سورہ فاتحہ پڑھ لیتا تو نماز مکمل ہو جاتی۔ اگر وہ نماز سے فراغت کے بعد اس رکعت کو جس میں اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی دوبارہ پڑھ لیتا اور سجدہ سہو کر لیتا تو پھر بھی نماز ہو جاتی۔ اب بات یہ ہے کہ اس نے دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اور سورہ فاتحہ پڑھنا نماز کا رکن ہے، تو اس کے نہ پڑھنے کی وجہ سے یہ رکعت باطل ہو گئی۔ امام نے چونکہ سلام پھیر دیا تھا اور اب اس پر طویل زمانہ گزر گیا، نماز امام کے سلام پھیرنے کے بعد کافی وقت اس نماز کو گزر چکا ہے، تو لہذا یہ نماز باطل ہو گئی، یہ نماز ختم ہو گئی۔ فاتحہ کے ترک کرنے کا نقصان کبھی بھی سجدہ سہو سے پورا نہیں ہو سکتا، کیونکہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز کا رکن ہے، لہذا نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ یہ جو کنڈیشن بیان کی گئی سوال کے اندر کہ جنگل کے اندر تھے، مغرب کی نماز اس نے اذان دی اور نماز بھی پڑھائی، پھر دوسری رکعت میں وہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا بھول گیا، سبحان اللہ کہہ کر اس کو متنبہ کیا گیا، یاد دلایا گیا، لیکن سورہ فاتحہ اس نے پھر بھی نہیں پڑھی۔ سورہ فاتحہ کی جگہ سورۃ الکافرون اس نے پڑھ لی امام نے، اور پھر نماز ختم بھی کر دی، سجدہ سہو بھی نہیں کیا۔ تو یہ ایک عجیب سی کنڈیشن امام سے ہو گئی غلطی کی وجہ سے۔ تو جو ساتھ میں جو ساتھی تھے ان کو یہ بات کھٹکتی ہے کہ یہ تو درست معاملہ نہیں ہے، تو لہذا انہوں نے شیخین سے اس حوالے سے سوال کیا کہ ہمیں اس کے بارے میں متنبہ کیا جائے کہ یہ معاملہ کیا ہے، کیا یہ نماز دوبارہ ہو سکتی ہے آیا یا نہیں، یا اس نے نماز میں سورہ فاتحہ ایک رکعت میں نہیں پڑھی، اس کے حوالے سے کیا حکم ہے۔ تو ایک بحث چھڑی، تو اس بحث کے لیے رہنمائی ہمارے فرمائیں۔ تو شیخ رحمہ اللہ کی طرف سے جو جواب دیا گیا وہ یہ تھا کہ نماز باطل ہے۔ کیونکہ نماز باطل اسی لیے ہے، سب سے پہلی وجہ اس میں یہ ہے کہ اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے کہ جو شخص سورہ فاتحہ نماز کے اندر نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس نے لہذا سورہ فاتحہ نہیں پڑھی،
وہ رکعت اس کے لیے باطل ہو گئی۔ اب رکعت باطل ہونے کے بعد بھی یاد دلانے پر اس نے سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا اور پھر سلام پہ سجدہ سہو بھی نہیں کیا۔ اب اس کو ایک عرصہ گزر گیا، یہ سوال جو ہے کرنے والے نے عرصہ گزرنے کے بعد سوال کیا ہے، تو ایک وقت گزر گیا اس نماز کو پڑھے ہوئے کو۔ اب اس نماز کو جو وقت گزرا ہے وہ نماز اس میں باطل ہو گئی، قریب نہیں تھا وقت، دور وقت ہو گیا تو نماز ختم ہو گئی۔ تو لہذا اب نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا کیونکہ نماز باطل ہو گئی ہے سورہ فاتحہ کے نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ اور سورہ فاتحہ کے لیے سجدہ سہو، اگر وہ سورہ فاتحہ نہ پڑھتا، سجدہ سہو کرتا بھی، تب بھی اس کے سجدہ سہو کرنے سے سورہ فاتحہ کے لیے کفایت نہیں کرتا، کیونکہ سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے۔ تو لہذا عموماً یہ جو کہا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہ پڑھیں، یقیناً یہ سوائے جہالت کے اور سوائے کم علمی کے کوئی اور چیز نہیں دکھائی دیتی، کیونکہ احادیث کے اندر واضح الفاظ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سورہ فاتحہ امام ہو یا مقتدی ہو دونوں کے اوپر پڑھنا واجب ہے۔ الفاظ جو ہیں اس کے وجوب کے وہ عمومی ہیں، تو معنی امام کے لیے اور مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ جمیع معاملات کے اندر ہماری رہنمائی فرمائے۔ ھذا ما عندی وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔